چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ فیصل نے لندن میں اپنے سفارت خانے سے نکلتے وقت خاصی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن وہ برطانوی انٹیلیجنس M5 سے زیادہ ہوشیار نہیں تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس کو بھی اس کی اصلیت کا علم شاید کبھی نہ ہو پاتا، لیکن ان کی مشکل موساد نے آسان کر دی۔ ساری دنیا میں اسرائیل کے دشمن کی تلاش اور اس کا خاتمہ موساد کا مشن ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کبھی مستقبل بعید میں بھی صہیونیت کے لیے چیلنج بنے، اسے ختم کر دیا جائے۔ معمولی شک گزرنے پر دنیا میں ہزاروں انسان موساد کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ بغداد کی پولیس انٹیلیجنس میں موجود موساد کے زرخرید ایجنٹوں کو بھاری معاوضے صرف اسی خدمت کے لیے دیے جاتے تھے کہ وہ عراق کے اندر اور باہر موجود اسرائیلی دشمنوں کا پتہ دے سکیں۔ جس روز عراق کی وزارت خارجہ میں موجود اس خوبصورت سیکرٹری خاتون نے جو نسلاً عیسائی اور موساد کے ایک ایجنٹ کی داشتہ بننے اور اس کے بعد اسرائیل کے لیے خدمت انجام دے رہی تھی، فیصل کے متعلق اطلاع پہنچائی کہ وہ ایک خاص مشن کے لیے لندن کی عراقی ایمبیسی میں جا رہا ہے، تو موساد حرکت میں آ گئی۔ اپنے محفوظ اور مؤثر طریق کے مطابق موساد کے ایجنٹ نے فیصل کے گرد اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ جس روز فیصل لندن پہنچا اور ایمبیسی میں رپورٹ کرنے کے بعد لندن کو سمجھنے کے لیے باہر نکلا، تو سب سے پہلے ایمبیسی کے دروازے پر جس عراقی طالبہ فہیمہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا، وہ موساد کی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی ایجنٹ تھی۔ فہیمہ کا تعلق بغداد کی ایک معزز عیسائی فیملی سے تھا اور اس کا باپ عراق کی وزارت داخلہ میں اہم عہدے پر فائز تھا۔ اس کے دونوں بھائی عراقی پولیس میں آفیسر تھے اور ایسی کسی بھی خاتون کی اہمیت موساد کے نزدیک بہت زیادہ تھی۔ فہیمہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن آئی تھی۔ اس کی لندن آمد کے چند روز بعد ہی جب وہ بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے ہاسٹل میں کمرہ نہیں مل سکا تھا، جس نوجوان سے اس کا ٹکراؤ ہوا وہ موساد کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا۔ کمرے سے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ خوبصورت عربی نژاد نوجوان جس انداز میں اسے ٹکرایا تھا، فہیمہ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ دراصل وہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ لیکن جس مہارت کا مظاہرہ اس نے کیا تھا، اس سے تو فہیمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اچانک ہی وہ سیڑھیوں کے ایک کونے سے نمودار ہوا اور اپنے خیالات کی رو میں بہتی ہوئی فہیمہ اس سے ٹکرا گئی۔ سوری اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ نوجوان اس سے ٹکرایا وہ اس طرح گرا تھا کہ اس کا چشمہ ٹوٹ گیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے اپنا چشمہ سنبھال کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میری وجہ سے فہیمہ کو واقعی دکھ سا ہو رہا تھا۔ گرنے والے نے اپنی شکل ایسی معصوم اور بھولی بھالی بنا رکھی تھی کہ عام حالت میں بھی اگر وہ اسے دیکھتی تو اس پر ضرور ترس کھاتی۔ دیکھیے آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سا حادثہ ہے، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حادثہ مجھے سڑک پر پیش نہیں آیا، ورنہ شاید کوئی کار مجھ پر سے گزر جاتی اور میں آپ جیسی کسی محترم خاتون کا ایکسکیوز بھی نہ سن پاتا۔ اس نے یہ بات اتنی اچانک اور ایسے انداز سے کہی کہ بے اختیار فہیمہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ شاید عربی خاتون ہیں، ایک بات تو میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والد ضرور عربی ہوں گے۔ اس نے بھرپور نفسیاتی حملے شروع کر دیے۔ آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میرا تعلق عراق سے ہے اور جہاں طالب علم ہوں۔ فہیمہ کے اعصاب نارمل ہونے لگے تھے اور پشیمانی کا احساس بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں، میرا نام حارث ہے اور ہم میں قدر مشترک یہ ہے کہ ہم دونوں ہی طالب علم ہیں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فہیمہ، اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے گرم جوشی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیے، یہ تو شکر ہے کہ آپ نارمل ہوئیں۔ ویسے آپ کو رازداری کی بات بتاؤں، میں گزشتہ کئی روز سے خواہش کر رہا تھا کہ یہ اینک ٹوٹ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے فہیمہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ فہیمہ کی دلچسپی اس نوجوان میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یوں بھی حارث میں کسی خاتون کو متاثر کرنے والی بہت سی باتیں موجود تھیں۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ نظر کی اینک ٹوٹنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں، شاید اینک سے نجات مل جائے۔ حارث نے جواب دیا، ارے یہ کیا بھائی، ہم کیا بے وقوفوں کی طرح یہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں؟ آئیے نیچے چلتے ہیں، ایک کپ کافی کا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چاہے آپ کا وقت کتنا ہی قیمتی ہو۔ آخر آپ نے میرا نقصان یا شاید میری ماں کے مطابق فائدہ بھی تو کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی بے تکلفی سے فہیمہ کا ہاتھ تھاما اور اس طرح اسے سیڑھیوں سے نیچے لانے لگا۔ فہیمہ کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہ رہی۔ دونوں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گئے تھے۔ کونے کے ایک خالی میز پر دونوں بیٹھ گئے۔ حارث نے مؤدب ویٹرس کو کافی لانے کا حکم دیا۔ آپ کا تعلق؟ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس سوال کا مکمل جواب کیا ہے، حارث نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری ماں اسرائیلی نژاد تھی اور باپ عراق کا رہنے والا تھا۔
बुजुर्गों ने बताया कि उनकी मुलाकात किसी अस्पताल में हुई थी जहां मेरी माँ नर्स थी और दोनों ने शादी कर ली। जब मेरी उम्र 2 साल थी तो माँ मर गई और जब 15 साल हुई तो बाप मर गया। बचपन ही में मेरे वालिद मुझे यहाँ लंदन में ले आए थे। यहाँ मामूली बिजनेस है और मैंने हाल ही में तारीख में मास्टर डिग्री ली है। अब आगे पढ़ने का इरादा रखता हूँ। मुझे मेरे बाप ने बगदाद की बहुत कहानियाँ सुनाई हैं। जिस मोहल्ले में वो पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, मेरा बहुत जी चाहता है बगदाद जाने को, लेकिन अफसोस जा नहीं सकता क्योंकि मैं इसराइल में पैदा हुआ था और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बावजूद शायद इराकी मुझे वीज़ा देना पसंद न करें। आखिरी बात कहते हुए उसका लहजा बड़ा गमगीन था। उसने बगदाद के गली कूचों का जिक्र इस अंदाज में फहीमा से किया कि उसके लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि ये नौजवान सिर्फ मालूमात की बुनियाद पर ऐसा कह रहा है या वाकई उसने बगदाद देखा है। वजह कुछ भी रही हो, इस बात का अंदाज़ा फहीमा को बखूबी हो चला था कि हारिस को बगदाद से बहुत मोहब्बत है और वो इराक को पसंद करता है। पहली ही मुलाकात में फहीमा ने भी मुकम्मल तारुफ करवा दिया था। जब उसने हॉस्टल में दाखिले की मुश्किल से आगाह किया तो उसने चुटकी बजाते हुए कहा कि ये उसके लिए कोई मसला नहीं और वो आज ही उसका ये मसला हल कर देगा। तुम्हारे कॉलेज से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर एक अपार्टमेंट में जगह मिल सकती है, लेकिन मैं अकेली शायद इतना किराया न दे सकूं। भाई अकेली क्यों? यहाँ 3-4 लड़कियां और लड़के मिलकर ऐसे अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है। 2 लड़कियां वहाँ पहले से रहती हैं। दोनों बैरूत की रहने वाली हैं और एक शायद पढ़ती है और दूसरी जॉब करती है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि उनमें से एक यानी मलिहा जो जॉब करती है मेरे एक कजन की दोस्त है। दोनों शायद जल्दी शादी कर लें। अगर तुम पसंद करो तो उनसे मिल लो। मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह शायद सारे लंदन में न मिल सके। हारिस की चरब ज़बानी के पीछे मोसाद की तरबियत मौजूद थी। अजनबी से बेतकल्लुफ होना ऐसे सनकी और नरगिसियत पसंद लोगों को जो आदम बेजार हों अपना दोस्त बनाना उनकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा था। उन्हें यही बताया और सिखाया जाता था कि इंसान में वो कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट करके उनसे दोस्ती की जा सकती है। उन्हें अपने करीब लाया जा सकता है और इतना करीब कि फिर अगर वो दूर होना भी चाहें तो ना हो सकें। फहीमा तो मॉडर्न ख्यालात की आज़ाद मनश लड़की थी। अगर उसकी जगह अरबी की कोई रिवायत पसंद खातून भी होती तो उसके साथ इतनी बेतकल्लुफ हो जाती। कॉफी पीने के बाद हलीमा उसकी कार में सवार लंदन के उस नवाही इलाके की तरफ जा रही थी जहां उसके मसाइल का हल मौजूद था। उसने कार में रखी दूसरी ऐनक लगा ली थी और सारे रास्ते फहीमा के साथ इस तरह बेतकल्लुफी और अपनाइयत से बातें करता रहा कि जब वो 1 घंटे की ड्राइव के बाद मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। जिस अपार्टमेंट में हारिस उसे लाया था ये लंदन में मौजूद मोसाद के बहुत से सेफ हाउसेज में से एक सेफ हाउस था। फहीमा को इस बात का एहसास ही न हो सका कि इससे टकराने से पहले मोसाद के मुस्तैद एजेंटों ने उसके मुताल्लिक तकरीबन तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली थी। इन मालूमात में उसकी पैदाइश से आज तक के वाक़यात, उसका तालीमी रिकॉर्ड, आदतें, दोस्तियां, मोहब्बतें और नफरतें सब कुछ ही शामिल था। लंदन में उसकी मतलूबा ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मोसाद ने मुकम्मल प्लान तैयार किया था। बाकायदा एक मंसूबा तैयार किया गया था जिसमें हारिस ने मरकजी किरदार अदा करना था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक अपार्टमेंट में मोसाद की 2 एजेंट लड़कियों को रखा गया था। ऐसे अपार्टमेंट दुनिया के बेशतर ममालिक में मोसाद के पास हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंसूबे के मुताबिक वीकेंड होने की वजह से मलिहा घर पर ही मौजूद थी, जबकि उसकी साथी किसी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से फहीमा को वेलकम किया था और अपार्टमेंट के किराए में उसका हिस्सा इतना कम बताया था कि फहीमा ने फौरन हाँ कर दी। मोसाद को उसकी हिस्ट्री शीट से इल्म हुआ था कि ये ख्वाब देखने वाली लड़की है, दौलत इसकी कमजोरी है। बगदाद में भी बड़े बड़े दौलतमंद घरानों के लड़के उसके गिर्द मंडलाया करते थे। शराब और दूसरी खबासतें उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो आदतन शराब नहीं पीती थी, लेकिन बगदाद की मॉडर्न फैमिली की लड़की होने के सबब उसे मायूब भी ख्याल नहीं करती थी। मोसाद के लिए तो फहीमा की शक्ल में बिल्ली के भागों छींका टूटा था। उन्हें इस चिड़िया को फांसने के लिए कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा था। शाम तक हारिस उसके साथ रहा। होटल से वो हारिस के साथ ही जाकर अपना सामान ले आई थी। उसने इस दरमियान सैकड़ों मर्तबा हारिस का शुक्रिया अदा कर दिया था। डिनर हारिस ने इन तीनों को अपनी तरफ से दिया था, अपनी दोस्त फहीमा के मसाइल हल होने की खुशी में। उसने 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में खाने से पहले वाइन के पैक तीनों के साथ टकराए। फहीमा ने वाइन लेने में जरा हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई थी। इस बात का अंदाजा उसे हो गया था कि ये लोग भी उसकी तरह आदी शराब नोशी नहीं, बस कभी कभी अच्छे मौके पर एक आध पैक लगाने वाले ही हैं।
اب تک دونوں لڑکیاں فہیمہ کو اس بات کا احساس دلا چکی تھیں کہ وہ عرب کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہے جس نے حارث جیسے رئیس زادے کو پہلی ہی نظر میں گھائل کر دیا ہے، اور حارث سے زیادہ نفیس اور امیر نوجوان اسے سارے یورپ اور عرب میں نہیں ملے گا۔ جس بے تکلفی سے ڈنر پر حارث نے پاؤنڈ لٹائے تھے، اس کے بعد تو فہیمہ خود کو سریا اور اسے عدنان خشوگی سمجھنے لگی۔ واقعی وہ بڑی خوش قسمت تھیں۔ اگر حارث کا مستقل ساتھ میسر آ جاتا تو شاید وہ کبھی عراق واپس نہ جانے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ ڈنر رات گئے ختم ہو گیا تھا۔ پہلی ملاقات میں یہی بہت تھا۔ حارث شکار پر کچے ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنی گاڑی میں گئی تھیں، جبکہ حارث اسے اپنی گاڑی میں اپارٹمنٹ چھوڑنے آیا تھا۔ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے دونوں نے گرمجوشی سے معانقہ کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ فہیمہ کبھی موساد کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ حارث نے اسے اپنا فون نمبر دیتے ہوئے مستقل دوستی کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ یہ کہتے ہوئے حل کر دیا تھا کہ جاتے ہوئے اسے ملیحہ یونیورسٹی ڈراپ کر دیا کرے گی، کیونکہ اس کے دفتر کا بھی وہی راستہ ہے۔ واپسی پر وہ یونیورسٹی کے بس پر آ جایا کرے گی۔ حارث نے اسے بتایا کہ یہ تکلیف بھی چند دنوں کی ہے، پھر وہ کوشش کر کے اسے ڈرائیونگ لائسنس لا دے گا، جس کے بعد فہیمہ اپنی کار رکھ سکے گی۔ بیچاری فہیمہ سوچ رہی تھی کہ حارث کی شکل میں اسے الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے اور اب اس کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ حارث کی اگلی ملاقات بڑی بھرپور تھی۔ پورا ایک ہفتہ غائب رہا تھا، جس درمیان ملیحہ اس کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف فہیمہ کو چھوڑنا بلکہ واپس لے جانا بھی شروع کر دیا تھا، اور اپنے اوقات کار ایسے بنا لیے تھے جن سے وہ اپنی دوست کی مدد کر سکیں۔ ان کی تیسری ساتھی بھی خاصی کوآپریٹو تھی۔ اس درمیان فہیمہ نے خود کو ماحول سے ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی اور گھر کا راستہ اسے ازبر ہو گیا تھا اور وہ آسانی سے اب ہر جگہ آ جا سکتی تھی۔ حارث قریباً روزانہ فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ اس کا کزن بھی فہیمہ سے مل چکا تھا۔ وہ بھی حارث کی طرح دلچسپ آدمی تھا، لیکن اس کی دلچسپیوں کا مرکز ان کی تیسری ساتھی لڑکی تھی۔ ہفتے کی شام کو حسب وعدہ حارث وہاں پہنچا تھا۔ فہیمہ نے اس درمیان خود کو مکمل تیار کر لیا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے حارث کی عمارت کی جو کہانیاں اسے سنائی تھیں اور جس کا ایک معمولی مظاہرہ اس نے ڈنر پر دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اگر وہ کچھ نہ بھی کہتی تو بھی اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ دونوں بڑی بے تکلفی سے بھرپور انداز میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اس کی ساتھی لڑکیاں جا چکی تھیں، ملیحہ ہی زیادہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسری لڑکی رافعہ بیروت کی رہنے والی تھی اور کافی متکبر تھی۔ شاید حارث کے کزن کی دوستی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ فہیمہ سے دب کر رہتی تھی۔ آج فہیمہ نے اپنے بناؤ سنگھار میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ اپنی دانست میں حارث کو اپنے دام محبت میں گرفتار کرنے جا رہی تھی۔ اس مرتبہ حارث نے اس کے ساتھ مقامی ڈسکو کا رخ کیا تھا۔ دونوں خاصی دیر تک وہیں ناچتے رہے۔ فہیمہ کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ اس نے بغداد میں بہت کچھ دیکھا تھا، گو کہ عراق کی اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں میں عراقی انٹیلیجنس کا خوف ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن عراقی حکومت نے کبھی اس نوعیت کی سرگرمیوں کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ گھٹن بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ڈسکو سے رات گئے دونوں باہر نکلے تھے۔ حارث نے ایک آدھ پیگ لگایا تھا، لیکن فہیمہ خود کو زیادہ ماڈرن پوز کرنے کے چکر میں 2-3 پیگ چڑھا چکی تھی اور اب ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ڈنر سے فارغ ہو کر دونوں جب باہر نکلے تو حارث نے لوہا گرم دیکھ کر آخری ضرب بھی لگا دی۔ آج رات آپ میرے ساتھ گزارنا پسند فرمائیں گی؟ اس نے آپے سے باہر ہوتی فہیمہ کو دعوت دی۔ ہاں ضرور۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی دعوت کی ہی منتظر رہی ہو۔ حارث کا بنگلہ کسی لارڈ کی رہائش گاہ سے کم رہا ہوگا۔ عیاشی اور عمارت کا ہر سامان جہاں موجود تھا۔ ایسے بنگلے لندن میں شاذ و نادر ہی نظر آیا کرتے تھے جن کو ایسے نوادرات سے سجایا گیا ہو۔ ہاتھی دان سے قیمتی پتھر تک کی بنی ہوئی کئی چیزوں سے ڈرائنگ روم سجایا گیا تھا۔ یہ بنگلہ سینٹرلی ہیٹڈ تھا، کیونکہ فہیمہ کو اندر داخل ہوتے ہی سردی کا احساس دم توڑتا محسوس ہوا۔ اسے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اپنے گھر روانہ ہونے سے پہلے حارث نے ڈسکو کے باہر موجود بوتھ سے ٹیلی فون کر کے کسی کو اپنے گھر جانے کی اطلاع دی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ چڑیا اب تیزی سے پنجرے کی طرف سفر کر رہی ہے اور اس پر جال پھینکنے کی تیاری کی جائے۔ کچھ تو ڈسکو کی شراب کا نشہ تھا اور کچھ محبت کا خمار۔ دونوں نے مل کر فہیمہ کے دل اور دماغ میں شہوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس رات جس عمل سے وہ گزری، گو وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن یہ اپنی نوعیت میں ایک یادگار رات تھی۔ اس رات فہیمہ کی خود سپردگی کا عالم دیدنی تھا۔ اس نے حارث پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری عورت ہے۔
اس کے بعد شاید اسے کسی دوستی کی تمنا ہی نہ تھی۔ موساد کا یہی کمال تھا کہ وہ اپنے شکار کو اس طرح پھانستے تھے کہ وہ بڑی گرمجوشی سے ان کے دام میں پھنستا چلا جاتا۔ جب شراب کے نشے میں بدمست فہیمہ دنیا و مافیا سے بے خبر جنسیت کے طوفان میں بہہ رہی تھی، حارث کے حواس قائم تھے اور اس کا ساتھی جو ان کی آمد سے پہلے ہی جہاں چھپا ہوا تھا، اس گھناؤنے عمل کو اس مخصوص کیمرے کی مدد سے سیلولائٹ کے فیتے اور فلم پر منتقل کر رہا تھا جس کو اندھیرے میں فلم بندی پر کمال حاصل تھا۔ فلیش لائٹ کے بغیر کسی بھی منظر کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت کے حامل یہ کیمرے موساد کے ہتھیار تھے جن کی مدد سے انہوں نے کئی مارکے سر کیے تھے۔ الیکٹرانکس میں مختلف تبدیلیاں کر کے انہیں اپنے خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر جو مہارت موساد کو حاصل ہے وہ شاید ہی دنیا کی کسی اور انٹیلیجنس کو حاصل ہو۔ یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد تو جیسے فہیمہ کی عادت بن گئی، حارث نے اسے مہنگی شاپنگ کی عادت ڈال دی تھی۔ لندن کے مہنگے سٹورز کے دروازے ایک ایک کر کے اس پر کھلنے لگے تھے۔ فہیمہ خود کو اب حارث کے بغیر ادھورا سمجھنے لگی تھی۔ اس کا آنا جانا اپنی ایمبیسی میں لگا رہتا تھا۔ اس کے باپ اور بھائیوں کی وجہ سے ایمبیسی کے لوگ اس کو جانتے تھے اور اپنے جسمانی خد و خال اور آزاد خیالی کے سبب وہ بیشتر کے دلوں میں بھی بس چکی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اپارٹمنٹ میں اس کا قیام برائے نام ہی تھا۔ اس کی زیادہ راتیں حارث کے گھر پر ہی گزرتی۔ اس روز بھی وہ خود کار چلاتی حارث کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ حارث کی کوششوں سے اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی مل گیا تھا، حالانکہ جہاں ڈرائیونگ کا امتحان پاس کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ آج وہ حارث کے ہاں پہنچی تو خلاف توقع حارث کو پریشان پایا۔ خیریت؟ اس نے دونوں باہیں حارث کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں فہیمہ، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم بھی شاید مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ حارث کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے جہنم بھی جانا پڑے تو سودا مہنگا نہیں، اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فہیمہ، معاملہ بہت سیریس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیسے بتاؤں، اس نے آہستگی سے خود کو فہیمہ سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اب کہہ بھی ڈالو، کیا سسپینس پھیلا رہے ہو؟ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ 3-4 روز سے مجھے کوئی شخص ملاقات کے لیے کہہ رہا تھا، اس نے بالآخر کہنا شروع کیا، لیکن میں کسی اجنبی سے کیسے مل سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ جب تک وہ اپنا تعارف نہیں کروائے گا تب تک میں اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، جبکہ وہ ملنے کے بعد ہی تعارف کروانے پر بضد تھا۔ خیر میں نے انکار کر دیا۔ پرسوں جب میں گھر واپس لوٹا تو ایک لفافہ میرے نام کا یہاں موجود تھا۔ جب میں نے کھولا تو تم میری حالت کا شاید اندازہ نہ لگا سکو۔ کیا تھا اس میں؟ فہیمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قریب ہی الماری میں رکھا ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فہیمہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس میں موجود تصاویر دیکھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ تصاویر دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ خوف کے مارے اس کو اپنے بدن سے جان نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں حال ہی میں ایک ہفتے کی چھٹیاں اکٹھے ساحل سمندر پر گزار کر آئے تھے۔ ساحل سمندر سے ان کے ہوٹل کے کمرے میں گزاری تمام راتوں کی کہانیاں ان تصاویر میں موجود تھیں۔ اس غضب کی تصویر کشی کی تھی کہ دنیا کا کوئی ایکسپرٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تصاویر چوری چھپے اتاری گئی ہیں۔ اف میرے خدایا، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ فہیمہ کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ تصاویر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ حوصلہ کرو فہیمہ، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر تمہاری حکومت کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ تمہارے تعلقات کسی اسرائیلی نوجوان سے ہیں تو تم جانتی ہو کہ تمہارے سارے خاندان کو کس عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ جانے یہ کس حرام خور کی حرکت ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ فہیمہ، میں عراق کی انٹیلیجنس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ لوگ درندے ہیں، تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ وہ بڑی مکاری سے فہیمہ کو آنے والے کام کے لیے شعوری طور پر آمادہ کر رہا تھا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فہیمہ کو سمجھ آ گیا کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ عراق کی انٹیلیجنس کا اس سے زیادہ علم اور کسے ہو سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ کسی اسرائیلی نوجوان کے ساتھ کسی عراقی لڑکی کے جنسی مراسم کی سزا کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہے، شاید اس کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک۔